الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ألا إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. صدق الله العظيم. تمام قسم کی تعریفات، تکبیرات، تحمیدات اللہ مالک الملک کے لیے ہے، جو میرا اور آپ کا خالق، مالک، رازق اور اس کائنات کا مدبر ہے۔ درود و سلام نبی رحمت، امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، سید الثقلین، امامنا ونبینا ورسولنا، جن پر میری اور آپ کی جان و مال اور اولاد قربان، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناصرات میں کرم۔ محترم بھائیوں، اللہ مالک الملک کی توفیق سے ہم نے گزشتہ 5 سے 6 خطبات ایک تسلسل کے ساتھ سرزمین شام، فلسطین، مسجد اقصی، یہود کی صفات اور اسی طرح موجودہ حالات میں
فلسطین کے مسائل ان کے اوپر اپنی ذات کے مطابق گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے. بات مزید آگے ہو بھی سکتی تھی، تمیز کیا بھی جا سکتا تھا، لیکن ظاہری بات ہے باقی وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ موضوعات کو لے کر چلنا پڑتا ہے. جس طرح کی اب ضرورت تھی کہ قربانی کے احکام و مسائل کو بیان کیا جائے، اور اصل چیز جو ہے ایک عالم دین کے لیے، ایک خطیب کے لیے، ایک داعی اور مبلغ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جب بھی گفتگو کرے حالات کے تناظر میں گفتگو کرے، لوگوں کے لیے مفید بات ہو، آسان ہو، سمجھ کر عمل کرنا ان کے لیے ممکن ہو سکے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس عالم کو عالم تصور نہیں کرتا جو دو خوبیوں کا حامل نہیں ہے. پوچھا گیا کہ وہ دو خوبیاں کون سی ہیں؟ کہنے لگے جو عالم اپنی زبان کے ادب اور لغت سے واقف نہیں ہے، چاہے وہ پنجابی ہو، فارسی ہو، ہندی ہو، اردو ہو، عربی ہو، جو بندہ اپنی زبان کے ادب سے واقف نہیں ہے، میں ایسے عالم کو عالم تصور نہیں کرتا. اور کہا کرتے تھے وہ عالم جو اپنے ارد گرد کے حالات سے، جو موجودہ حالات ہوں، لوگوں کی ضرورت ہو اور ایسے مسائل ہو جن کے اوپر جو ہے وہ علماء کو ممبر و محراب میں آواز کو بلند کرنا چاہیے اور عمل کی ضرورت ہو، جو عالم اپنے حالات حاضرہ سے واقف نہیں ہے، مولانا فرمایا کرتے تھے کہ میں اس عالم کو عالم تصور نہیں کرتا، کیونکہ پیغمبر کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب بھی کوئی حالات ایسے ہوتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرماتے اور اللہ کے رسول خطبہ ارشاد فرماتے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے، اور پھر اس کے بعد کہتے لوگوں کو یہ کیا ہو گیا، میں کس طرح کی باتیں سن رہا ہوں، لوگ کس طرح کے الفاظ بول رہے ہیں، لوگ کس طرح کے نظریات اور عقائد بنا کر پھر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو برسر ممبر پر بیان کرتے. اس لیے اب جو ہمارے آنے والے خطبات ہیں وہ قربانی کے، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اور قربانی کے احکام و مسائل، عشرہ ذو الحجہ کے احکام و مسائل، ان کے ارد گرد ہم قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، اور جو کچھ بھی بیان کریں اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. قربانی جس کا لغوی معنی ہوتا ہے قربان کرنا، یوں کہہ لیں اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنی خواہشات، اپنی ترجیحات، تمام چیزوں کو اللہ کی محبت کے سامنے ذبح کر دینا، اللہ کی محبت کے سامنے، اللہ کی محبت کے سامنے
اللہ کے قرب کے سامنے، اللہ کی جو توحید ہے اس کے سامنے تمام قسم کی خواہشات کا گلا دبا دینا، وہ کیا کہلاتی ہے؟ میاں کروڑ جانور ذبح کر لینا، کروڑ جانور ذبح کر لینا، حاجی صاحب ٹی وی پر بھی یاد ہے کہ میں نے 10 لاکھ کا پیڑا خریدا ہے، میں نے 20 لاکھ کا اونٹ خریدا ہے۔ میاں جی جس وقت تک اپنی خواہشات کو حاجی صاحب قربان نہیں کریں گے، اللہ رب العالمین کی قسم اٹھا کر کے 100,000 قربانیاں بھی کسی کام نہیں آئیں۔ کیا وجہ ہے؟ قربانی میں بھی کروں، قربانی آپ بھی کریں، اور 10 ذوالحجہ کو اپنی گلیوں کو جانوروں کے خون سے رنگین آپ ہی کریں۔ دیکھیں ادھر ابراہیم علیہ السلام ایک چھوٹے سے دمبے کو ذبح کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ساری دنیا کے لیے، ساری کائنات کے لیے روز قیامت تک اس پر ہنسنا بنا دیتے ہیں۔ بات ترجیحات کی ہے میاں جی، بات ترجیحات کی ہے، خواہشات کی ہے۔ ابراہیم نے خواہش کو قربان کیا تھا، ابراہیم نے خواہش کو قربان کیا تھا، کیا بات؟ فرمایا ابراہیم خواب میں اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں، کہا میرے رب نے مجھ سے میرا بیٹا مانگا ہے۔ بیٹے کے سامنے اپنی خواہش کو رکھا، وہ بیٹا بھی تو نبی کا بیٹا تھا نا، نبی کا بیٹا تھا، آج کی اولاد نہیں تھی کہ باپ کہے بیٹا بری سنگت چھوڑ دے، برے دوست چھوڑ دے، برے یار چھوڑ دے، تو بیٹا آگے سے بحث مباحثہ کرنا شروع ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد سے کہا تھا بیٹا خواب میں دیکھ کر تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹا کس کا تھا؟ ابراہیم کا تھا۔ اور تربیت کس کی تھی؟ تربیت کس کی تھی؟ حاجرہ کی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو آپ کرنا چاہتے ہیں کر گزریے، سچا دلوں میں انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے ان لوگوں میں پائیں گے جو صبر کرنے والے ہیں۔ اتنا بڑا امتحان، دنیا ابتلا کی جگہ ہے، آزمائش۔ جو یہاں سے پاک ہو گیا نا، وہ اللہ کی نظر میں بلند و بالا مقام پر پہنچ گیا، اور جو اس دار کی ابتلا میں ناکام ہو گیا، ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جانور کو ذبح نہیں کیا تھا، اپنی ترجیحات اور اپنی خواہشات کو ذبح کیا تھا، اور اللہ کے سامنے سرخرو ہو گئے۔ اتنا مقام دیا رب نے، اتنی عزت نہیں ہے، واللہ العظیم اتنی عزت۔ فرمایا ابراہیم اب نبی تو نور بھی آیا ہے آپ سے پہلے، نبی تو آپ سے ہی آیا ہے، اور نبی تو آپ کے بعد بھی موسیٰ عیسیٰ بھی آئیں گے، حتیٰ کہ زکریا اور یحییٰ بھی آئیں گے، داؤد و سلیمان بھی آئیں گے، حتیٰ کہ میرے لاڈلے اور میرے پیارے نبی پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئیں گے، لیکن اس وقت تک نہ تبلیغ قبول، نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ قربانی قبول، نہ حج قبول، نہ عبادات اور معاملات اللہ کی نظر میں کرنے والے۔ فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ تک یہ میرا اعلان ہے اور خبر ہے کہ جب تک آپ ملت ابراہیم کی پیروی نہیں کریں گے تب تک ہدایت پر نہیں ہو سکتے. سنتے ہیں ملت ابراہیم. پہلے نا گاؤں میں ہماری مائیں بچوں کو یہ سکھاتی تھی کہ دین اسلام کے رکن کتنے؟ 5 ہیں. آخری نبی کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آخری کتاب کون؟ قرآن. کیونکہ سکھاتے تھے نہیں سکھاتے تھے؟ آج کل کی مائیں کے بات سکھاتی ہیں اور بچہ اتنا سا ہے اسے یہ عقیدہ دیا جاتا ہے کہ بھائی ہماری آخری کتاب کون سی ہے، ہمارا ذریعہ نجات اور اس کا مدار کس چیز پر ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کس نمبر پر ہے. کبھی یہ آج سنا آپ نے جبکہ آپ کی ماں نے آپ کو یہ بات سکھلائی تھی بیٹا نجات کس میں ہے. جیت علماء کرام کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری نئی سے نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. جزاک اللہ.